علامہ سید محمد باس رضوی صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمان دیں. یا سید الزہرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانکت الرجا وزاکت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقا وعلیک المعول فی الشدت والرخا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذالک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یوہ اقرب. یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا ادرکنا ادرکنا. الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین. ممکنہ حد تک بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. بسم اللہ. ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. بسم اللہ. گلدستہ بنائیں, اکٹھے ہو کے بیٹھیں, ذرا تھوڑا بہتر انداز میں پڑھا جا سکے. جمع ہو کے بیٹھ جائیں, مجلس ادا کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا. آج کی صفحہ ادا, صفحہ انتظار, اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے منبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا, علی آج بھی واجب ہے. اجازت سرکار, اجازت سرکار. چونکہ مجلس اعضاء ہمارا وہ ادب ہے جو ہم ایک مؤدب کی حیثیت سے بارگاہ خانوادہ تطہیر میں پیش کرتے, ورنہ لفظ کوئی بھی ہو, کوئی بھی لفظ ہو, اور کسی بھی متکلم کا منتخب کردہ ہو, اس میں یہ وسعت ہے ہی نہیں کہ وہ
معمولی سا خط بھی اس خانوادہ عصمت کا دکھا سکے جن کا ذکر خود خدا کر رہا ہے. اور جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو خدا کی بات کرتے ہوئے بھی ہمارے پاس بس ایک ہی فکرہ ہے عقیدہ توحید کے لیے کہ اللہ وہی ہے جسے یہ کہیں کہ وہ ہے. ہمارا یہی ہے. اس کے علاوہ نہ وہ لفظوں میں آتا ہے. میں سرکار 2 مصرے پڑھ رہا ہوں، ناظر کر رہا ہوں، اور اس کے بعد چند مصرے مجھے اور پڑھنے ہیں احسان، اور پھر محسنین سے اجازت لوں گا. قلم تراشا گیا ہو علم کی لکڑی سے. آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں. ہم تو ایسی لکھ دیتے ہیں نا، ایسی کہہ دیتے ہیں. کیوں شہزاد؟ ہماری جرت بڑھ گئی ہے نا، اس لیے ہم اپنے لفظوں کو ذکر قرار دے رہے ہیں. یہ سجدہ ہے، ذکر ہم اسے نہیں قرار دے سکتے. قلم تراشا گیا ہو علم کی لکڑی سے، علم کی نہیں. قلم تراشا گیا ہو علم کی لکڑی سے، وفا کے ملک میں اس سے حسین لکھتے ہیں. کیا کہنے ہیں جی آپ؟ جی بسم اللہ. قلم تراشا گیا ہو، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. قلم تراشا گیا ہو علم کی لکڑی سے، وفا کے بابا جی وفا کے ملک میں اس سے حسین لکھتے ہیں. چونکہ ربیع الاول ہے، پہلی بہار ہے، اور سرکار کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. تو کائنات میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے نعت خان وہ ہیں جن کے مدح خان علی ہیں. نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا. سرکار کے سب سے بڑے نعت خان وہ ہیں جن کے مدح خان میرے مولا علی، وہ سب سے بڑے نعت خان. نگران ہیں نگران کے. میں پھر کہہ رہا ہوں، نگران ہیں نگران کے. مربی ہیں مربی کے. مربی ہیں مربی کے. محترم ہیں محترم کے. معظم ہیں معظم کے. نام عمران ہے، کنیت ابو طالب ہے. انہوں نے بنائے نعت رکھی ہے، نعت کی بنیاد انہوں نے رکھی. میں 2 نعتیں سناؤں گا، اور بابا جی کے حوالے. ویسے بھی گستاخی ہے کہ بزرگ تشریف فرمائیں، ان کا ہونا نعمت ہے، ان کا وجود نعمت ہے. کیونکہ ذاکری جو رائج ہے، حقیقی ذاکری نہیں، جو رائج ہے، اس کا شجر خزاں رسیدہ ہے. ہاں، اس کے پتے جھڑ رہے ہیں، وہ بے ثمر ہوتا جا رہا ہے. اس لیے ان کا وجود رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے. انہیں دیکھنا بھی ثواب ہے. اگر ذاکر کے مقام کا کسی کو پتہ ہو تو انہیں دیکھنا بھی ثواب ہے. بڑے بڑے علماء یہ وصیت کر کے گئے کہ ہمارے کفن پہ ذاکر لکھنا، تاکہ ہم ذاکر شمار کیے جائیں. چونکہ نعت کا موسم ہے تو میں چند مصرے نعت کے نظر کرتا ہوں. میں سرکار کا قد تو نہیں بتا سکتا، میری تو مجال نہیں ہے کہ میں سرکار کا قد بتاؤں. اس کا قد میں کیسے بتاؤں جسے علی جھک کے سلام کرے. لیکن 2 مصرے مل کے زاکم صاحب جی، میں 2 مصرے نظر کر رہا ہوں. کون رسول؟ قدم ہے سدرہ پہ، قدم ہے سدرہ پہ. قد کا اندازہ لگائے کوئی بندہ. قدم ہے سدرہ پہ، سر ہے علی کے زانوں پر. آئے آئے. قدم ہے سدرہ پہ، سر ہے
علی کے زانوں پر حضور آپ کی قامت پہ کوئی کیا لکھے؟ حضور آپ کی قامت پہ کوئی کیا لکھے؟ اور جو نعت مجھے آپ کی ختمات عالیہ میں عرض کرنا ہے وہ سن لیں اور پھر اسی پہ آپ کو سلام کرتے ہیں۔ بیٹے ذرا موبائل بند کرنا تھوڑی دیر کے لیے۔ نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں؟ نعت سرکار دعا کیجئے گا، نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں؟ ڈاکٹر اگران مصرے پہ یہ مجمع ہزاروں میں بدل جائے۔ نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں؟ دل یہ کہتا ہے کہ اکبر کا سراپا لکھوں۔ کیا کہنے آپ کے؟ نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں؟ دل یہ کہتا ہے کہ اکبر کا سراپا لکھوں۔ میں قلم رکھتا ہوں اور سجدے میں گر جاتا ہوں۔ میں قلم رکھتا ہوں اور سجدے میں گر جاتا ہوں۔ وہ خفا ہوں گے اگر ان کو خدا سا لکھوں۔ وہ خفا ہوں گے اگر ان کو خدا سا لکھوں۔ اور جو بندے نعت سنتے رہتے ہیں نا، میں کسی کی پڑھی ہوئی نعت پہ تنقید کا قائل نہیں ہونا، کرنا چاہیے۔ جو خود کا ہے وہ کہنا چاہیے۔ اچھا، جو خود کا ہے وہی کہنا چاہیے۔ مصرے سنیے گا اور پہنچ جائیں تو پھر اپنی آواز کم از کم مجھ تک پہنچائیے گا۔ نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں؟ دل یہ کہتا ہے کہ اکبر کا سراپا لکھوں، اور لکھنے پڑ جائیں 1.25 لاکھ پیغمبر مجھ کو۔ شہزاد لکھنے پڑ جائیں 1.25 لاکھ پیغمبر مجھ کو، ان کی سیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھوں۔ ان کی سیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھوں۔ اور مصرے سنیے گا، میں قلم رکھتا ہوں، میں قلم رکھتا ہوں اور سجدے میں گر جاتا ہوں۔ کیوں؟ وہ خفا ہوں گے اگر ان کو خدا سا لکھوں۔ وہ خفا ہوں گے اگر ان کو خدا سا لکھوں۔ اور سید مصرے سنیے گا اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون کون ترابی سب ساتھ سفر کرتا ہے۔ آج بھی چاند سمٹ جاتا ہے ڈر کے مارے۔ جسے سمٹ لفظ کا شعور ہے نا وہ ضرور بولے گا۔ آج بھی چاند سمٹ جاتا ہے ڈر کے مارے، جب بھی آقا تیری انگلی کا اشارہ لکھا۔ آج بھی چاند، جی جی بسم اللہ، آج بھی چاند سمٹ جاتا ہے، جی بسم اللہ، آج بھی چاند سمٹ جاتا ہے ڈر کے مارے، جب بھی آقا تیری انگلی کا اشارہ لکھوں۔ اور اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے۔ تھکے ہوئے ہیں آپ سارے دن کے، اس لیے ذرا احتیاط سے بول رہے ہیں۔ اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے، وہ جو چاہے کہ محمد کو میں سارا لکھوں۔ کیا کہنے آپ کے آپ جی ہیں؟ اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے، وہ جو چاہے کہ محمد کو میں سارا لکھوں۔ اور اٹھ کے محراب سے آئے در زہرا پہ رسول۔ کیا کہنے آپ کے سمجھنے کے؟ اٹھ کے محراب سے آئے در زہرا پہ رسول، اور کیا واعظ و معراج کا رستہ لکھوں۔ اٹھ کے محراب سے آئے در زہرا پہ رسول، اور کیا واعظ و معراج کا رستہ لکھوں۔ اور مصرے سنیے گا، لکھنا پڑتا ہے مجھے نام ابو طالب کا۔ لکھنا پڑتا ہے مجھے نام ابو طالب کا، جب یتیموں کے سہارے کا سہارا لکھنا پڑتا ہے مجھے نام ابو طالب کا، جب یتیموں کے۔ کون ابو طالب؟ کون سرکار ابو طالب؟ جی بسم اللہ، لکھنا پڑتا ہے مجھے نام ابو طالب کا، نہ بھی چاہوں تو لکھنا پڑتا ہے مجھے نام ابو طالب کا، جب یتیموں کے سہارے کا
सहारा लिखूं। और कौन अबू तालिब? वो जिसके बेटे खुदा के पर्दे में बोलते हैं, वो किसके पर्दे में बोलता है? हाय हाय, वो जिसके बेटे खुदा के पर्दे में बोलते हैं, वो किसके पर्दे में बोलता है? वो जिसकी गोदी में पलने वाले खुदा के लहजे में बोलते हैं, वो किसके लहजे में बोलता है? जी बिस्मिल्लाह। वो जिसकी गोदी में पलने वाले खुदा के लहजे में बोलते हैं, वो किसके लहजे में बोलता है? उन्हीं को ज़ेबा है, उन्हीं को ज़ेबा है, उन्हीं को ज़ेबा है। उसको सजदा वही करें, उन्हीं को ज़ेबा है, उसको सजदा वही करेंगे। हम उनके सजदे को अपना मसजूद जानते हैं। उन्हीं को ज़ेबा है, उसको सजदा वही करेंगे। हम उनके सजदे को अपना मसजूद जानते हैं। दलील वहदत एक बावली तरकीब है उर्दू शायरी में, हुस्न जमाल। मैंने इसमें तगय्युर किया है अपनी मर्जी से, असातिज़ा से माजरत करके। हुस्न जमाल इस्तेमाल नहीं किया। उन्हीं को ज़ेबा है, उसको सजदा वही करेंगे। हम उनके सजदे को अपना मसजूद जानते हैं। दलील वहदत अली का बाबा के उनके जिस्म जमाल से हम खुदा को मौजूद जानते हैं। जी बिस्मिल्लाह। दलील वहदत अली का बाबा के उनके जिस्म जमाल से हम खुदा को मौजूद जानते हैं, खुदा को मौजूद जानते हैं, खुदा को मौजूद जानते हैं। और मैं उस पर लिखूं तो कैसे लिखूं, मैं उस पर लिखूं तो कैसे लिखूं? वो जिसकी आगोश को मोहम्मद मकाम महमूद जानते हैं। मैं उस पर लिखूं तो कैसे लिखूं? वो जिसकी आगोश को मोहम्मद मकाम महमूद जानते हैं। और मिसरे सुनिएगा, उसी का मिंबर, उसी का मिंबर, उसी का मिंबर, उसी का खुतबा, उसी की दावत, उसी का दावा, दलील भी वो, वकील भी वो। कौन? अबू तालिब। उसी का मिंबर, उसी का खुतबा, उसी की दावत, उसी का दावा, दलील भी वो, वकील भी वो। फजीलतों का वो सिलसिला है, मैं किसको किससे बुलंद लिखूं, यतीम भी वो, कफील भी। फजीलतों का वो सिलसिला है, मैं किसको किससे बुलंद लिखूं, यतीम भी वो, कफील भी वो शहर हिकमत का बाप भी है, वो बाब हिकमत का बाप भी है, वो शहर भी है, फसील भी वो। यही है बेहतर मैं डूब जाऊं कि हैरतों का बिफरता पानी तो मेरे सर तक पहुंच रहा है। मैं एक महराज को ही देखूं तो उसके घर से निकल के रास्ता उसी के घर तक पहुंच रहा। जी आप सलामत रहो जिंदगी आप। मैं एक महराज को ही देखूं तो उसके घर से निकल के रास्ता उसी के। जी आप सलामत। चूंकि मैंने आगाज में अर्ज किया कि हमारे पास सजदा है उस दहलीज के लिए। वो लफ्ज है तो सजदा है, वो आंसू है तो सजदा है, वो खामोशी है तो वो सजदा है। बोलने इस अंदाज से कि सजदा दिखाई दे। और सजदे की भी तारीफ कर दूं, बता रहा है जहां को लहू में तर सजदा, बता रहा है जहां को लहू में तर सजदा। मिसरा अगला सुनिएगा, बता रहा है जहां को लहू में तर सजदा, अली का बुग़्ज़ है दिल में तो फिर है शर सजदा। बिस्मिल्लाह सरकार। बता रहा है जहां को लहू में तर सजदा, अली का बुग़्ज़ है दिल में तो फिर है शर सजदा। अच्छा, कई सजदे हवा में मुअल्लक रह जाते हैं, उनके लिए कह रहा हूं, उनके लिए कह रहा हूं जो शहर इल्म का दर छोड़कर नमाज पढ़े, जो शहर इल्म का दर छोड़कर नमाज पढ़े, जभी कहीं भी हो रहता है दर बदर सजदा। जो शहर इल्म का दर छोड़कर नमाज पढ़े, बिस्मिल्लाह जी आप, जभी कहीं भी हो रहता है दर बदर सजदा। और मिसरे सुनिएगा, सनद जबी पे नहीं है, रकम है सीने पर। सनद जबी पे नहीं है। अगर किसी बंदे को मेहराब पे नाज है ना, तो मेहराब खारजियों के भी थे और छोटे नहीं थे।
وہ کٹواتے تھے سید، کٹواتے تھے بابا جی، اور اس کے باوجود جہنم میں، اتنے سجدے کر کے بھی جہنمی، وجہ ہے بغض علی، حالانکہ بڑی نمازیں پڑھتے تھے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں سند جبیں پہ نہیں ہے، رقم ہے سینے پر، جو ماتمی ہو وہ کرتا ہے معتبر سجدہ، جو ماتمی ہو وہ کرتا ہے جو ماتمی ہو وہ کرتا ہے معتبر سجدہ۔ اور سرکار آپ کی نظر دو مصرے، میرے شعور سے بالا ہیں ان کے رشتے بھی، میں نہیں سمجھ پایا، مجھے نہیں سمجھ آئی، کسی کو آئی ہو تو آئی ہو۔ میرے شعور سے بالا ہیں ان کے رشتے بھی، رسول سجدے میں ہیں اور پشت پر سجدہ۔ کیا کہنے آپ کو، رسول سجدے میں ہیں اور پشت پر سجدہ۔ یہاں پہ دو مصرے مجھے اور یاد آ گئے، چونکہ وہ نعت کا موسم ہے تو اس سے میں اس طرف آ گیا، سجدے کی بات ہو گئی۔ میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ، بڑے جلوس نکلیں، اچھی بات ہے، نکلنا چاہیے، اور بندے بھی جلوس نکالیں، لیکن ہم روکیں گے نہیں، ہم نے سکھایا ہے نکالنا، تو ہم کیوں روکیں گے؟ میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا۔ میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا، اور قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی۔ میرے رسول نے یوں کیا تو نبی بنے ہیں نا، اور جو ایسے کر کے نبی بنے۔ شام کے وقت میں ایک فکرہ نظر کر دوں، جنہیں مصطفیٰ نے یوں کیا ہے نا، ان قطروں میں سے ایک قطرے کا نام ہے جناب یوسف۔ اور توجہ سے سنیے گا، جسے مصطفیٰ یوں کریں وہ یوسف ہے، اور جسے یوں کریں، کیا کہنے آپ کو، جسے سینے سے لگائیں، اس کے حسن کا کیا تذکرہ کروں۔ قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی، یہ مصرع آج کے دن کا ہدیہ آپ کے لیے، قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی، مسلم حبیب جان پسینہ حسین کا۔ مسلم حبیب جان پسینہ حسین کا۔ اور پھر سرکار کے متعلق میری تو مجال ہی نہیں، جی بسم اللہ۔ قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی، مسلم حبیب جان پسینہ حسین کا، مسلم حبیب جان پسینہ حسین کا۔ چونکہ یہ اس گھر کی بات ہے، توجہ فرمائیے، جو گھر ایک چادر سے بنتا ہے، وہ دیواروں والا گھر نہیں ہے، ہاں اس چادر، وہ چادر محیط ہے، وہ جس کا احاطہ کر لے وہ مطہر ہے، وہ آئے تطہیر کا مصداق، وہی بیت ہے، اور جو اس کے نیچے ہیں وہی اہل البیت ہے۔ چونکہ بات اس گھر کی ہے تو میں اس گھر پہ بھی چند مصرے نظر کروں، اور وقت بھی پورا ہو جائے گا، بابا جی کو ممبر دے دوں گا۔ اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، مصرع مشکل تو نہیں تھا نا، اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی۔ نہیں کھا گئے مصرع۔ اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی، اور کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں، کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام کی۔ کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام کی۔ اور مصرے پڑھنا میری مجبوری ہے، رکوں گا نہیں ہے۔ اور جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکا، اس نے تمام عمر عبادت حرام کی۔ جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکا،
اس نے تمام عمر عبادت حرام کی اور نعت کے بے شمار، اور مصرے چند اور نعت کے عرض کرنا چاہتا، خاموشی سے سن لیجیے۔ اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر کوئی تحقیق، سارے ذرا میرے ساتھ بولیے گا، میری قوم کو تحقیق سننے کی عادت تو پڑ جائے نا۔ اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی، حمد اور نعت میں تفریق نہیں ہو سکتی، حمد اور نعت میں سرکار حمد اور نعت میں تفریق نہیں ہو سکتی۔ شام کو یاد محمد کا دیا روشن کر، پھر کوئی رات بھی تاریک نہیں ہو سکتی، پھر کوئی رات بھی تاریک، حیدری تھک گئے آپ، پھر کوئی رات بھی تاریک نہیں ہو سکتی۔ اور میرے احباب، جہاں نعت سے روکا جائے، میرے احباب جہاں نعت سے روکا جائے، کوئی مسجد ہو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، کوئی مسجد ہو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اور آپ لائے ہیں نسب نامہ عدو حیدر، یہ بھی نعت ہے، آپ لائے ہیں نسب نامہ عدو حیدر، معذرت چاہتا ہوں تصدیق نہیں ہو سکتی۔ آپ جی ہیں سلامت رہے۔ آپ نے سنا اتنا اچھا، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک نعت اور پڑھ دوں، بیاض تو ہوتی نہیں میرے پاس، جیسے آج یاد آ رہے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ میں صفت لکھتا ہوں اور ذات لکھی جاتی ہے، میں صفت لکھتا ہوں، اور میں نئے پڑھنے والوں کو بتا دوں کہ یہ لفظ صفت نہیں ہے، صفت۔ میں صفت لکھتا ہوں اور ذات لکھی جاتی ہے۔ حمد کہتا ہوں مگر نعت، ہاں حمد کہتا ہوں مگر نعت لکھی جاتی ہے۔ اور ان کی آواز سے اونچی نہ ہو کوئی آواز، بس یہی دیکھ کے اوقات لکھی جاتی ہے۔ ان کی آواز سے اونچی نہ ہو کوئی آواز، بس یہی دیکھ کے اوقات لکھی جاتی ہے، بس یہی دیکھ کے اوقات لکھی جاتی ہے۔ سادات عظام موجود ہیں اور ان کی نظر یہ دو مصرے کر رہا ہوں، بس یہی دیکھ کے اوقات لکھی جاتی ہے۔ اور نبیوں کی بھی اولاد ہے باقی، لیکن بس تیری نسل ہی سادات لکھی جاتی ہے۔ اور نبیوں کی بھی اولاد ہے باقی، لیکن بس تیری نسل ہی سادات لکھی جاتی ہے۔ سادات کے حروف اتنے نہیں بکھرے جتنے سادات بکھر گئے۔ شام ہو گئی، بابا جی کا دل تھا کہ غروب سے پہلے شبی پاک تشریف لے آئیں، اور جتنے احباب ابھی موجود ہیں میری آپ سے التماس ہے کہ کسی بھی بزم کے مہمان خصوصی کا استقبال وہ حاصل بزم ہوتا ہے۔ یہ جو سارے دن کی مجلس ہے نا، اخیر پہ اس کے مہمان خصوصی نے آنا ہے، اور اس مہمان خصوصی کو ہم شبیہ مرتجز یعنی ذوالجناح پاک کہتے ہیں۔ یہ بڑا وفادار ساتھی ہے کریم کربلا کا، بڑی قربت ہے میرے آقا سے اس سواری کو۔ اسے کریم کربلا نے اپنا دوست کہا ہے۔ بس دوستی کی حد دیکھ لیں، تعلق کی انتہا دیکھ لیں۔ بابا جی اتنا قریبی تعلق ہے مرتجز سے کہ حبیب، حر، زہیر، مسلم سے پردہ کرنے والی شہزادیاں حسین کے بعد مرتجز کے گلے لگ لگ کے روئی ہیں۔
سید آپ کو سلامت رکھے. یہ اتنا قریبی ساتھی مظلوم کربلا کا. بس دو فکرے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. دونوں روایات پڑھ رہا ہوں, ایک خصائص الحسینیہ سے, ایک صحیفہ کربلا سے, اور چند لفظوں پہ مبنی ہیں دونوں روایات. پہلی جناب جعفر شوستری صاحب کی خصائص الحسینیہ سے. وہ فرماتے ہیں چونکہ لوگوں نے تعداد لکھ دی نا زخموں کی, اتنے زخم تھے, اور یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ میرے مولا حسین کے زخموں کی تعداد لکھی جائے. جناب جعفر شوستری صاحب نے فرمایا کہ اتنے قرآن کے اعراب نہیں جتنے حسین کے زخم تھے. جسے اعراب کی سمجھ نہیں آئی نا اسے عرض کر دوں, اتنی قرآن کی زیریں زبریں حرکات نہیں ہیں جتنے میرے مولا حسین کے زخم تھے. اور علی نظری منفرد نے صحیفہ کربلا میں لکھا ہے, بس اسی پہ میں سلام کر رہا ہوں کہ حسین کتنے زخمی تھے. وہ لکھتے ہیں کہ شام کی فوج کا ایک سپاہی روایت کرتا ہے حسین اتنے زخمی تھے کہ آخری وقت سے کچھ دیر پہلے میں حسین بادشاہ کے پیچھے کھڑا تھا اور کریم کربلا کے زخموں سے دوسری طرف کے لوگ نظر آتے تھے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ